لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2525۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم پر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور ان فتنوں میں سے سب سے زیادہ محفوظ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جو بلند و بالا چوٹیوں پر نکل جائے اور اپنی بکریوں کے ذریعے روزی کمائے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام تھام کر کسی سرحد پر چلا جائے اور تلوار کے ذریعے اپنی روزی کمائے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گے، یہ فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح لگاتار آتے چلے جائیں گے۔ یہ جیسے کالی رات ہوتی ہے، اسی طرح پورے معاشرے کو اندھیروں میں ڈھانپ دیں گے۔ ان فتنوں میں جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا، حکمران بدترین ہوں گے، پولیس زیادہ ہوگی، ظلم عام ہوگا، حسد، بغض، کینہ سب لوگوں کے دلوں میں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ دنیا کی ہرس بڑھے گی، اللہ سے دوری زیادہ ہو جائے گی۔ بلکہ یہ سارے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، حکمرانوں کا برا ہونا، پولیس کا زیادہ ہونا، ظلم کا عام ہونا، اور حسد اور بغض اور کینے کا زیادہ ہونا، دنیا کی ہرس بڑھ جانا، یہ تمام معاملات تب پیدا ہوتے ہیں جب دین سے دوری ہوتی ہے، اور جب انسان دین کے قریب ہوتا ہے ان تمام معاملات میں اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے انفرادی معاملات میں بھی اصلاح ہوتی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ایک عمومی ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب 2 قسم کے لوگ ان فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو ان فتنوں سے بچ کے جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے، اور وہاں پہ بکریاں پالے یا کوئی اور جانور پالے، اور انہی کی جو ہے رزق سے اپنی روزی کما لے۔ یا پھر دوسرا آدمی وہ ہے جو ان فتنوں سے دور چلا جائے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے، جہاد کرے اور مال غنیمت کے ذریعے اپنی روزی کمائے۔ تو اصل بات ہے 2 قسم کے لوگ ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ جس شخص کے پاس تو ہمت ہے وہ تو اس وقت اس کو تو فتنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، جو اپنے آپ کو حق پہ قائم رکھ سکتا ہے، تو اس کو تو جہاد کرنا چاہیے، ان فتنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جو کمزور ہے، وہ اپنا ایمان سنبھالے، اور اس کو اپنا ایمان سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شہروں سے دور چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، اکیلا اپنے بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالے، اس کے دودھ سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرے، ان کے دودھ اور گوشت کے ساتھ، اور اس طرح کر کے وہ اپنے ایمان کو بچا لے۔ تو یہ دونوں شخص جو ہیں یہ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، بعض آدمی ہوتے ہیں جو برائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جن کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ زمانے کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ مقابلہ نہیں کر پاتے،
تو دونوں کے لیے رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایک وہ شخص جو کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگل میں چلا جائے، اکیلا وہاں پہ رہے، ان سارے فتنوں سے دور، شہروں سے علیحدہ، صرف اپنا آپ بچا لے. اور دوسرا جس شخص کے پاس یہ طاقت ہے وہ ان فتنوں کے خلاف ڈٹ جائے اور ان فتنوں کے خلاف جہاد کرے اور جہاد کر کے اپنی زندگی گزارے. حدیث نمبر 2526. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تفرقہ ڈالنا جو ہے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. انسان اکیلا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے، لیکن 2 11 ہوتے ہیں. جب 2 مل جاتے ہیں تو 2 نہیں ہوتے بلکہ وہ 11 ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انسان متحد ہوتا ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو طاقتور بنا لیتا ہے، اور جب علیحدہ ہوتا ہے تو ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو انگلی ہے، ایک انگلی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب یہ انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ مکہ جو ہے وہ یہ اگلے کا بیجا بھی توڑ دیتا ہے. تو اس لیے اتحاد یہ بہت پسندیدہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو بہترین عمل قرار دیا. مسلمانوں کے اندر ہمدردی، محبت، خیر خواہی، ان ساری چیزوں کو جو فروغ دینا ہے یہ بہترین عمل قرار دیے گئے، اور مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ ڈالنے والے عمل ہیں وہ بدترین عمل قرار دیے گئے. تفرقہ ڈالنا قرآن مجید کے نزدیک شرک ہے. تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا. تو قرآن مجید تفرقے کو شرک قرار دیتا ہے، لیکن مصیبت کیا ہوئی؟ آج ہم تفرقے کا شکار ہو گئے. آج دیکھ لیجئے امت کس طرح بٹ چکی ہے. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، پھر ایک ایک فرقے کے آگے سے 10 12 فرقے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرقے. تو یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. شیطان نے جب کمزور کرنا ہوتا ہے تو وہ انسان کو ان فرقوں میں بانٹ دیتا ہے، اور ہر فرقہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فرقے کو تو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور باقی سارے فرقوں کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا مساجد میں بم پھینکے جا رہے تھے، اور جو لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے تھے ان کو ختم کیا جا رہا تھا. اور ہوتا کیا تھا، ایک مسلک والا شخص جو ہے وہ دوسرے مسلک والوں کی مسجد پر جا کے بم پھینکتا تھا اور اسی کو نیکی سمجھتا تھا. حالانکہ بندہ اگر سوچے بھی وہ بھی اللہ کے نام لیوا ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. تمہارا اور ان کا تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے. ویسے بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب دشمن کی گولی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کسی شیعہ کو مار رہی ہے کہ کسی سنی کو مار رہی ہے، کسی بریلوی کو ختم کر رہی ہے کہ کسی دیوبندی کو ختم کر رہی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں مسلمانوں کو ختم کر رہا ہوں. تو اس وقت سارے لوگ اپنے مسلکوں میں بٹ کے اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے تھے، عیسائی بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت ان سے بھی بڑھ کر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ لوگ جو کہ فرقہ پرستی کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے. جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
اے نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بتائی ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بہرحال اس دور میں اس شیطان کے جو فتنے سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ بجائے کسی فرقے پر چلنے کے اس اصل ماخذ کو پکڑ لیں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ ان دو چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کو لے لیجئے، اس کی پیروی کیجئے، بجائے اس کے فلاں امام کی اور فلاں امام کی اور فلاں بزرگ کی اور فلاں شیخ کی۔ قرآن اور حدیث کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ حدیث نمبر 2539، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام مخلوقات کے سامنے لائیں گے، اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جس میں اس کے گناہ درج ہوں گے۔ ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، یعنی اتنا بڑا ہوگا جتنی نظر کی حد ہے، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، میلوں لمبے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے اور محافظ فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت والے دن حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کے اتنے ڈھیر گناہ ہوں گے کہ اس کے 99 رجسٹر جو ہیں، 99 جو ہیں رجسٹر بھرے ہوں گے گناہوں کے، اور وہ رجسٹر چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، آپ کے رجسٹر کے سائز کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ حدیث میں آتا ہے اس کا رجسٹر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا جتنی نگاہ کی حد ہوتی ہے، میلوں لمبے رجسٹر، وہ اس کا مال نامہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اسے اس کا دکھائیں گے، کہیں گے ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو کیا؟ یہ کرامن کاتبین نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی کہ تم نے وہ گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ لیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب، ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ انہوں نے درست لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یہ کیوں اتنے زیادہ گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا میرے رب میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ یہ جو سارا کچھ ہے میں نے واقعی یہ ساری کرتوتیں کی تھی۔ اللہ سوچ لیجیے، اندازہ کر لیجیے اس وقت اس آدمی کا کیا حال ہوگا۔ آگے بھی گناہ، دائیں بھی گناہ، بائیں بھی گناہ، ہر طرف جدھر دیکھے گا میلوں تک اس کے گناہوں کی جو اندراجات ہوں گے وہ پھیلے ہوں گے، اور انکار بھی نہ کر سکے گا، اس کے پاس عذر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمارے ہاں تیری ایک نیکی محفوظ ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک کاغذ، ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جہاں اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا ان رجسٹروں کے سامنے یہ پرچہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ترازو کے ایک پلڑے میں وہ تمام رجسٹر گناہوں سے بھرے حد نظر تک 99 کی تعداد میں
ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے میں وہ پرچہ رکھا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ وہ رجسٹر اوپر کو اٹھ جائیں گے اور پرچے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اصل بات ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور آپ کو فائدہ دیتی ہیں، اور اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کی نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو سب سے افضل ایمان اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کی برائیاں اللہ دور فرما دیتے ہیں اور آپ کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں۔ اب ایک شخص کے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جو گناہ کے بھرے ہوئے تھے، اللہ پر ایمان اس سے زیادہ بڑی نیکی تھی۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انسان سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان خلوص دل سے لایا تھا، سچے دل کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، ساتھ ساتھ اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا ایمان جو ہے اس کے ساتھ آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کی نیکیاں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ اتنی دفعہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئات واصلح بالهم۔ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال، نیک اعمال بھی برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے بلکہ ان کے نیک اعمال قبول کر لیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے اور ان کی برائیاں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سچے دل کے ساتھ انکار کرنا ہے۔ سچے دل اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا ہے اور سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ جو کاغذ ہوگا جس کے اوپر انسان کی یہ نیکی لکھی ہوگی، یہ ان گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ تو آج ہی اللہ پر اپنے ایمان کی تجدید کیجیے سچے دل سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی گناہ بھی ہوں گے، اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرما دیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی، جب انسان سچے دل سے اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی جو ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے سچے دل سے اقرار کیا، نیکی کرنے کی کوشش کی، لیکن بتقاضائے بشریت گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2540، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ظلم نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کی وجہ سے دنیا میں رزق عطا کرتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ رہا کافر کا مسئلہ تو اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے، جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی کہ اسے جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو کوئی نیکی کرے اس کی نیکی کا اجر اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ظلم تو نہیں کرتے، ہاں رحمت ضرور فرما دیتے۔ جب ایک مومن آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔
دیکھیے جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتے ہیں، بارش آسمان سے ان پر بارش ہوتی ہے، زمین ان پر اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے خود نیک لوگوں کے لیے، ایمان والے لوگوں کے لیے رستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے رستے آسان فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اس کو اس کی نیکیوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اس کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے لازماً پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی تم میں سے نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو ہم اس کو لازماً پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور اصل اجر اسے آخرت میں ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت یوسف جو ہیں اپنی زندگی ایک متقی شخص کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصر کی بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ سید الانبیاء ہیں، انتہائی نامساعد حالات میں آپ نبی بنتے ہیں، آپ پہ بہت زیادہ مظالم ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی ریاست کے حکمران بنا دیتے ہیں اور تمام دشمنوں کو آپ کے پاؤں پہ جھکا دیتے ہیں، اور وہ آپ کے جانثار بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو تین مثالیں عام زندگی سے بھی دے دیتی ہوں۔ آپ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، صلہ رحمی کریں، عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، تو کیا خیال ہے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے یا نہیں؟ اور آخرت کی جنت تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اصل اجر عطا فرماتے ہیں، جو اس دنیا کے اجر سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ جبکہ کافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سارا بدلہ اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، چونکہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے آخرت میں اللہ اسے کوئی اجر نہیں دیتے۔ اگر دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، مثلاً سچ بولتا ہے، مثلاً وہ بددیانتی نہیں کرتا، مثلاً وہ صلہ رحمی کرتا ہے، مثلاً وہ جو ہے چیریٹی بہت کرتا ہے، تو اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ اسے سارے کا سارا دنیا میں دے دیتے ہیں، تاکہ اس کا آخرت میں کوئی اجر باقی نہ رہے۔ چونکہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا تو آخرت میں اس کا اجر کیوں اس کو ملے؟ تو لہٰذا مومن کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جہاں تک کافر کا معاملہ ہے، ساری نیکیاں دنیا میں مل گئیں، آخرت میں اس کے لیے سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قیامت میں اس کے لیے صرف جہنم ہی ہوگی۔ حدیث نمبر 2543، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جسے اسلام سے نکال دیا جائے گا وہ شراب ہے، یعنی اس کے بارے میں اسلام کے حکم کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ عام شرابیں پیئیں گے۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری وضاحت فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اس کا نام تبدیل کر کے اس کو جائز کر لیں گے۔
رشوت کا بھی نام بدل دیا جائے گا، میں شراب کا نام بدل دیا جائے گا، اسی طرح رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا جائے گا، سود کا نام مارک اپ، انٹرسٹ اور منافع رکھ دیا جائے گا۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں کیے جتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں استعمال کیے ہیں، لیکن دیکھیے ہماری حکومتیں کس ڈٹائی کے ساتھ سود کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا، اس کا نام مارک اپ رکھ دیا، اس کا نام منافع رکھ دیا، پروفٹ۔ یہی بات تو کفار مکہ نے کہی تھی کہ انما البیع مثل الربا، تجارت اور سود تو ایک جیسے ہوتے ہیں، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، حالانکہ سود کا نفع اور تجارت کا نفع میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، جبکہ سود میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تو بہرحال رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا جائے گا، سود کا نام مارک اپ رکھ دیا جائے گا، انٹرسٹ اور منافع رکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح زنا کو نکاح متع کا نام دے کر حلال کر لیا جائے گا۔ اسی لیے تمام بازار حسن والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا محرم کے دنوں میں بازار حسن بند ہوتا ہے، اور یہ بازار حسن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ زنا نہیں ہے بلکہ یہ تو نکاح متع ہے اور یہ جائز کام ہے، اور اسی لیے یہ تمام لوگ جو ہیں محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہنے ہوئے ماتم کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے، صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ لیکن اس کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے دین کو اس کے اصل ماخذ سے سیکھنا ہوگا، اور دین کا اصل ماخذ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حدیث نمبر 2544، طارق بن شہاب کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا اقامت کہی جا چکی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہوئے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا لوگ مسجد کے اگلے حصے میں رکوع کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا، پھر ہم رکوع کی حالت میں چلے اور صف میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے انہوں نے کیا ہم بھی کرتے رہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اقامت کہی جا چکی تھی، کھڑے ہوئے یہ لوگ، جب تک مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ رکوع تک پہنچ چکے ہیں، فاصلہ ہوگا درمیان میں، ان کو مسجد تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کیا، اور رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف میں جا پہنچے۔ ایک آدمی جلدی سے گزرا اور اس نے کہا ابو عبد الرحمن السلام علیکم۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ جب ہم نے نماز پڑھی اور واپس آ گئے، وہ اپنے اہل کے پاس واپس چلے گئے اور ہم بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، آیا تم لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسولوں نے اس کا پیغام پہنچا دیا۔ تم میں سے کون ہے جو ان سے ان کے فعل کے بارے میں سوال کرے؟ طارق نے کہا میں سوال کروں گا۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے سوال کیا، جواباً انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں اپنے خامن کی مدد کرے گی۔ یعنی قیامت سے پہلے کیا چیز عام ہو جائے گی؟ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہوں گے،
عام لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا افشوا السلام، سلام کو بہت پھیلاؤ، کیونکہ سلام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر ہمدردی اور محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے قریب صرف ان لوگوں کو سلام کیا جائے گا جن کو لوگ جانتے ہوں گے، اور آج اس چیز کو، اس دور میں بھی یہ چیز عام ہو چکی تھی، آج تو خیر بہت ہی عام ہو چکی۔ جس شخص کو لوگ نہ جانتے ہوں ان کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ تو قیامت کے نزدیک مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں اپنے خامند کی مدد کرے گی۔ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، اتنے نئے نئے پلازے بنتے ہیں، اور وہ سارے پلازے جب بن جاتے ہیں تو آباد بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ سینکڑوں دکانیں اور سینکڑوں دکانیں چل رہی ہوتی۔ اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے اتنے کاروبار بند ہوئے پڑے ہیں، اور اس کے بغیر بھی لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہماری ضرورت سے زائد کام ہو رہے تھے۔ تو قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی، بیوی تجارتی امور میں اپنے خامند کی مدد کرے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ حالانکہ مسلمانوں کی بنیادی قدر ہے صلہ رحمی، آج کوئی رشتہ داروں کو نہیں پوچھتا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی رشتہ دار غریب ہو جائے تو پھر تو ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا۔ قطع رحمی عام ہو جائے گی، جھوٹی گواہی، سچی گواہی کو چھپانا، یہ بھی عام ہو جائے گی۔ اب جھوٹی گواہی اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ کورٹس کے باہر چلے جائیں، ایک 500 روپے دیں یا 1000 روپیہ دیں، جیسی مرضی گواہی دینے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ وہ آپ کے وہ 500 یا 1000 کے پیچھے حلف اٹھا کے، اللہ کی قسم کھا کے وہ گواہی دے دیں گے جس کے وہ قریب بھی نہیں کبھی گئے تھے۔ لکھائی پڑھائی بھی عام ہو جائے گی۔ آج لکھائی پڑھائی کتنی عام ہے، علم کا سیلاب آیا پڑا ہے۔ آپ ذرا نیٹ کھول کے دیکھیں، دنیا جہان کی چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی چلی جائیں گی۔ جس چیز کے بارے میں آپ چاہیں ایک کلک کریں، سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن اس لکھنے پڑھنے عام ہونے کے باوجود لوگ دینی علوم سے دور ہوں گے۔ دنیا کی پڑھائی عام ہوگی، دنیا کے لیے ساری کوششیں ہوں گی، لیکن قرآن لوگ اس وقت بھی ناظرہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج یہ ساری باتیں ثابت ہو گئی ہیں نا، یہ سب قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ لکھنا پڑھنا عام ہوگا، لیکن قرآن اور دینی علوم سے دور ہوں گے۔ حدیث نمبر 2545، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک کوفی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مختار ثقفی کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، قیامت سے پہلے 30 انتہائی جھوٹے اور کذاب افراد ہوں گے۔ اب یہ مختار ثقفی کون تھا؟ یہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی تھا، اور اس نے اہل بیت کی حمایت کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت چرب زبان تھا، بات بڑی مؤثر کرتا تھا، اور اہل بیت کی حمایت کرتے کرتے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا، اگر بات ویسی ہی ہے جیسے کہ تم مجھے بتا رہے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، قیامت سے پہلے 30 جھوٹے اور کذاب افراد ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب آپ کے پاس بھی آیا تھا، اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنی وفات کے بعد میرے لیے حکومت لکھ دیں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں
کچھ بھی کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتا۔ وہ واپس چلا گیا اور اس نے پھر اب یہ اپنے دعوے پہ برقرار رہا۔ اس نے ایک اور نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت تھی سجہ نامی، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور مہر میں زنا کو حلال کر دیا۔ یعنی مسیلمہ کذاب نے اور سجہ نامی ایک اور جو نبوت کی دعوے دار خاتون تھی، ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی، اور مسیلمہ کذاب نے جو اس کو مہر دیا وہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمیں مانیں گے، ہم پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے زنا حلال ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال شیطان جو ہوتا ہے وہ بڑے طریقوں کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کیا گیا، اور اس کو قتل کرنے والا جو تھا وحشی بن حرب تھا۔ یہ وہی وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء جو تھے ان کو نیزہ مار کر غزوہ احد میں شہید کیا تھا۔ تو جو تھے مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو اس کا یہ تو اس طرح انجام کو پہنچا۔ لیکن وہ یہ جو اسود انسی تھا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو اس کے خاتمے کی خبر مل چکی تھی۔ تو یہ دو تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ قیامت سے قبل 30 جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے جو کہ مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ انہی میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے پچھلی صدی میں قادیان کے علاقے میں پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی حضرت عیسیٰ نے جو دوبارہ زمین پہ نازل ہونا ہے وہ خود ہے۔ اس کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب انہی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو بہرحال یہ قیامت تک 30 لوگ جو ہیں یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں 4 عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ تو عورتیں جو ہیں وہ بھی اس میدان میں بہرحال پیچھے نہیں رہی، وہ بھی ان میں ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم،